الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اور تم میں یعنی آزاد مردوں میں جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اسی طرح تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اس نکاح کے لائق ہو اس کا بھی. اور اگر وہ لوگ مفلس ہوں، غریب ہوں، تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. سورۃ النور قرآن پاک کی ایک سورت ہے. اس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 30/2. اس میں اللہ پاک نے بے نکاح مردوں اور بے نکاح عورتوں کو عمر کے باوجود، سہولت کے باوجود اگر نکاح سے روک رہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایسوں کا نکاح کرا دیں. الایامہ منکم، الایامہ کہتے ہیں بے جوڑا. اکیلی عورت ہے تو اسے جوڑا بنا دینا چاہیے. لڑکا ہے، نکاح کی عمر کو ہے، پھر بھی اکیلا ہے تو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے. آگے ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح سے پہلے اگر یہ لوگ غریب ہیں، مثلا آج 25 سال 28 سال 30 سال بچے کے ہیں، پوچھا جائے کیوں شادی نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑے، وہ اپنا کمانے والا بنے، وہ اپنی طاقت بنا لے، اس کے بعد ہم نکاح کریں گے. ہمارا دین کہتا ہے کہ معاملہ اس کا الٹا ہے، کہ اگر تنگ دست ہیں، غریب ہیں، گھر کی حالات اچھی نہیں ہیں، ایسوں کا حکم ہے کہ نکاح کر لو. نکاح کی برکت سے اللہ تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیں گے، غربت کو اللہ مالداری میں بدل دیں گے. ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں، تنگ دست ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دیں گے. حدیث پاک میں قصے ملتے ہیں کہ ایک صحابی ہمارے آقا کے پاس آئے، اللہ کے نبی تنگی ہے، آپ نے فرمایا نکاح کر لو، اللہ نکاح کی برکت سے تمہاری تنگی دور کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے لوگوں پر کہ وہ لوگ بڑے بننا چاہتے ہیں اور مالدار بننا چاہتے ہیں لیکن نکاح سے دور ہیں. بعض روایات میں ہے کہ نکاح کرو، آنے والی عورت رزق بھی لائے گی، مال بھی لائے گی. اللہ آنے والی عورت کی برکت سے آدمی کی روزی روٹی کو آسان بناتے ہیں. تو آج کی ہماری جو سوچ ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے. وقت پر عمر پہ نکاح ہو جائے، اللہ راستے خود کھولیں گے. کبھی کسی رشتے کو اس واسطے واپس نہ کریں کہ اس کا مال، اس کے پاس مالی حالت اچھی نہیں ہے. مال آنے جانے والی چیز ہے، اللہ چاہے تو آج کا آپ کا غریب داماد مالدار بھی بن سکتا ہے. تو آدمی کی بڑی سعادت کی بات ہوگی اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ نکاح کر لے. بعض روایات میں ہے حق علی اللہ ان یعین، اللہ پر اس بات کا حق ہے کہ وہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرے. کیسے بندے کی؟ 3 لوگوں پر مدد کا وعدہ ہے، 3 ساتھیوں کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے. ایک فرمایا کہ مکاتب، زمانے میں غلاموں کا مسئلہ تھا، وہ اپنے آقا سے بولتا ہے کہ مجھے میں اتنے پیسے دے دوں گا، مجھے آزاد کر دو. مکاتب کی مدد اللہ کریں گے. دوسرے، ایک بندہ اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، سہولت نہیں ہے، اللہ اس کی مال کی مدد کریں گے. المجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا. تیسرے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ میری جوانی ہے، نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، میری آنکھیں میلی ہو جائیں گی، اللہ مجھے زنا کا خطرہ ہے، میرا نکاح ہو جائے. میرے پاس مال نہیں ہے، قرض کر کے مہر ادا کر رہا ہے، قرض کر کے ولیمہ کر رہا ہے. وعدہ ہے اللہ اس قرض کو ادا کرائیں گے، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. تو یہ عنوان اس لیے کہا جا رہا ہے اس موقع سے کہ یہ شوال کا مہینہ ہے، چاروں طرف سے نکاحوں کا ماحول ہے.
کل بھی نکاح ہے، اتوار ہے، پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ شادیاں ہیں اور پورے مہینہ نکاحوں سے بک ہے. ایک ساتھی ابھی بتا رہے تھے کہ ان کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ آ کے چھٹی پوچھے. ہم لوگ کہیں جب بچہ آنا اتنا ضروری ہے تو آپ کیوں 10 دن کے اندر نکاح نہیں کیے؟ تو بتائے کہ مولانا پورا مہینہ شادی محلہ بک ہے، شادی محل ملتا نہیں ہے، اس لیے مجبوراً پیر کے دن نکاح رکھا ہوں. تو یہ مہینے میں نکاح کیے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ شوال کے مہینے میں اتنے زیادہ نکاح کیوں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی مہینے میں نکاح کیا ہے. شوال کے مہینے میں حضور کا نکاح عائشہ سے ہوا ہے رضی اللہ عنہ، جبکہ جاہلیت میں شوال کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے. اب عائشہ فرماتی ہیں باوجود ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنے کو لوگ نحوست والا، دلندراگی والا سمجھتے تھے، لیکن میرے آقا سے میرا نکاح شوال میں ہوا اور مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی عورت نہیں ہے، ہمارا جیسا جوڑا کوئی اور نہیں ہے. تو حضور کا نکاح چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی مہینے میں ہوا ہے. امت کے اندر عام طور پہ اس مہینے میں نکاح ہوتا ہے. شوال کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، عصر کے بعد نکاح کیا جائے، مسجد میں نکاح کیا جائے، مستحب لکھا ہے علماء نے. تو اسی مناسبت سے چند باتیں، نکاح کے بنیادی باتیں ہم اس مجلس میں سنیں گے مختصر وقت میں انشاءاللہ. سب سے پہلے سنیں نکاح کس کو کہتے ہیں. بزرگوں، نکاح نکاح ینکح نکحا و نکاحا، عربی میں کہتے ہیں ملانا، کسی کو جوڑا بنانا. عام طور پہ قاضی صاحب، ہمارے امام صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے بولتے ہوں گے فلاں کی بیٹی اتنے مہر میں اس گواہ اور وکیل کے ساتھ میں نے تمہارے ساتھ جوڑ دیا، تمہارا جوڑا باندھ دیا. کیا تم نے اس نکاح کو قبول کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں. جوڑا باندھ دیا، تو اس جوڑا باندھنے کا نام نکاح ہے. اچھا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو جنت سے چلا ہو اور جنت میں جانے کے بعد بھی باقی رہا ہو. اس میں سے ایک عمل یہی ہے، نکاح والا عمل. حضرت بابا آدم کا نکاح جنت میں ہوا، دنیا میں بھی عمل ہو رہا ہے، مرنے کے بعد بھی جنت میں نکاح ہوگا. دنیا جنت میں حج، عمرہ، روزہ، زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، لیکن نکاح جنت میں بھی ہوگا. نکاح کے لیے اس مجلس میں ضروری باتیں سنیں. 2 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض، 1 واجب، 3 سنتیں. جیسے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 7 ہیں کہ 6 ہیں؟ 7 فرض ہیں نماز کے اندر، اور واجبات 14 ہیں، اور سنتیں 50 پر 1 ہیں. پہلی بار سن رہے ہیں نماز میں اتنی سنتیں، 50 پر 1 سنتیں ہیں نماز میں. انشاءاللہ کسی تفسیر میں سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. ہمارے امام صاحب بھی ماشاءاللہ کسی موقع سے آپ کو بتائے ہوں. تو نکاح میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں. اس کا نام نکاح ہے. 2 فرض کیا ہیں؟ سب سے پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول. ایجاب اور قبول. قاضی صاحب بولتے ہیں، امام صاحب بولتے ہیں میں نے آپ کے نکاح میں دیا، سامنے والا بولتے ہیں میں نے قبول کیا. تو ادھر سے جو بولتے ہیں اتنے مہر میں ان کی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیا، اس کا نام ایجاب ہے. اور سامنے جو نوشو صاحب بولتے ہیں میں نے قبول کیا. کیسا بولنا؟ بولو میں نے قبول کیا الحمدللہ بولنا. علماء نے لکھا ہے مختصر المعانی کے حوالے سے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا نہیں، میں نے قبول کیا الحمدللہ. پہلے میں نے قبول کیا بولنا، اس کے بعد الحمدللہ بولنا، یہ طریقہ ہے. تو یہ ایجاب ادھر سے، یہ بچی اتنا مہر، انو گواہ، انو وکیل، پسند کیا، یہ ایجاب. پسند کر لیا بولتا ہے نا وہ قبول. یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. دستخط کرے تو ہمارے یہاں نکاح نہیں ہوتا. رجسٹر میرج بول کے لوگ کرتے ہیں، نہیں ہوتا نکاح. جب تک ایجاب اور قبول نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کورٹوں میں جو میرج ہوتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. دوسرا فرض ہے 2 گواہ ہونا، مسلمان ہونا. 2 مسلمان گواہوں کا ہونا فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اسی لیے جو گواہ بنتے ہیں وہ مجمع میں ہوں. بار بار بولتے ہیں کہ کتاب جب لکھ لی جاتی ہے تو ایک مرتبہ بلا لیں، وکیل کہاں ہے بھی، گواہ کہاں ہے، سامنے آ جائیں. اجتماع میں بھی بلایا جاتا ہے کہ سامنے آ جائیں وکیل اور گواہ.
پوری جماعت گواہ ہے ماشاءاللہ، جتوں کے سامنے نکاح ہوتا سب گواہ ہیں، کم از کم ایٹ لیسٹ 2 گواہ ہونا ضروری ہے. کسی مجبوری سے گھر میں کمرے میں نکاح ہو رہا ہے تو کم از کم 2 مسلمان گواہ ہونا، اور وہ ایجاب و قبول کو انہیں سننا ان کے سامنے. یہ ادھر سے ایجاب ادھر سے قبول 2 مسلمانوں کا سننا ضروری ہے. یہ 2 فرض ہیں. پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول، میں دیا میں لیا، کیا پسند کیا، یہ ایجاب اور قبول یہ فرض ہے. دوسرا 2 گواہ ہونا فرض. ٹھیک ہے، ایک واجب ہے، ایک چیز واجب ہے، وہ ہے مہر. مہر واجب ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا مہر دے دو، خوشی سے دو مہر. ٹھیک ہے. 3 سنت ہیں. پہلی سنت ہے نکاح میں، سنت ہے نکاح میں خطبہ پڑھنا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، جو خطبہ پڑھتے ہیں یہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تیسری آیت وہ ہے جو مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں آج ہم نے پڑھی اور سنی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہاں تک بھی کافی ہے، یصلح لکم اعمالکم بھی ضروری نہیں ہے. تینوں آیتوں میں کیا مضمون ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ تینوں آیتوں میں نکاح کرو بول کے نہیں ہے، اور نکاح کرنے پر کیا فضیلت نہیں ہے. تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرو بول کر ہے. یہ 3 آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں. تو نکاح کا خطبہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. دوسری سنت ہے نکاح کی چھوارے بانٹنا، کھجورا بانٹنا، تقسیم کرنا، سکے رہے تو اونڈلنا. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ ان کے خاندان کے نکاح ہوتے تو حضرت خود اٹھال کے پھینکتے. سکے کھجور ہوں تو اچھال بھی سکتے ہیں، مسجد میں بھی اجازت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں چھوارے باقاعدہ اونڈھیلے جاتے تھے. پپرمنٹا نہیں، کھجورا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں سے لالی لوگ پپرمنٹ لا کے اڑاتے ہیں. نا، کھجور تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اونڈھیل بھی سکتے ہیں. دوسری سنت کھجوروں کی تقسیم. تیسری سنت ہے ولیمہ. ولیمہ کرنا. کون کرنا؟ لڑکے والے کی لڑکی والے؟ لڑکے والے. مرد بچے کی طرف سے ولیمہ ہوگا. 2 فرضاں ایجاب اور قبول. دوسرا فرض ہے گواہوں کا ہونا، 2 گواہوں کا ہونا. یہ 2 فرضاں. واجب کیا ہے؟ مہر. 3 سنتیں ہیں. نمبر 1 خطبہ نکاح، نمبر 2 کھجوروں کی تقسیم، نمبر 3 ولیمہ. ٹھیک ہے، یہ پورے نکاح کا خلاصہ ہے. اس سے ہٹ کو جتنے کام ہو رہے ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے دین میں اس کا کوئی رسم نہیں. زیادہ سے زیادہ مرد بچے والے عورت بچی کے گھر جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی پہلے عورتیں دیکھ لیں، پسند آ جائے، 90% ارادہ ہو تو پھر اخیر میں لڑکا بھی دیکھ سکتا ہے. پہلے ہی دوستوں کو لے کے جانا، رشتہ داروں کو لے کے، مردوں کا ہونے والی عورت دلہن کو دیکھنا، بچی کو دیکھنا بھی درست نہیں. بہرحال مہر اس مجلس میں سنیں. آج کل مہر کو نیچے ڈال ڈالے لوگ. ایک نکاح میں ہم لوگ تھے گزشتہ 5-6 دن پہلے، 5100 روپے مہر لکھے ہیں. ٹھیک ہے، فنکشن ہال لاکھوں کا ہے، دعوت لاکھوں کی ہے. مہر کی باری آئی تو اب تو بہتر، پہلے وہی میں 50 لکھ لو بولتے تھے، 1016 لکھ لو حضرت. 5100، جبکہ آج کے حساب سے شرعی مہر ایٹ لیسٹ مہر 10 درہم چاندی ہے حنفیہ کے ہاں. 10 درہم اس کی قیمت، اس کا وزن بنتا ہے، ہمارے ساتھی یاد رکھیں، 30 گرام 618 ملی گرام چاندی. 30 گرام کا تو 3 تولے، 618 ملی گرام کا مطلب 3 تولہ تقریباً. تو 4.25 تولے چاندی آج کے حساب سے قریب 10,000 بیٹھتا ہے. اس سے کم مہر نہیں ہوتا. کم از کم 10,000 مہر آج کے زمانے میں طے کرنا چاہیے. وہ 5-6 ہزار مہر نہیں ہوتا. صاف بات ہے. مہر کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ کرو. سرکار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک زمانہ ہو. اللہ کے حبیب کے گھر میں تنگیاں ہیں. آپ بولتے 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. کھجور پر زمزم پہ گزران ہوتا تھا. کپڑے سیدھے سادے، سب چیزیں. بہت غربت کا زمانہ ہے. صحابہ کرام کا بھی حال بہت تنگی کا ہے.
لیکن جو مہر طے ہوئے ہیں اکثر صحابیات کے، خود اللہ کے نبی کی بیویوں کی مہریں اور حضرت فاطمہ کا مہر 500 درہم چاندی ہے. 500 درہم چاندی. آج کے زمانے میں تقریباً 1.5 کلو چاندی. 1.5 کلو چاندی. کلو چاندی آج کا مارکیٹ پرائس قریب 2.5 سے 3 لاکھ روپے. تو 1.5 کلو کا مطلب 4 سے 4.5 لاکھ روپے مہر حضرت فاطمہ کا ہے. حضرت اللہ کے نبی کے اکثر بیویوں کا مہر یہ ہے 1.5 کلو چاندی. زمانہ تنگیوں کا، غربت کا ہے، اس کے باوجود مہر قریب 4-4.5 لاکھ کا ادا کیا جا رہا ہے. تو آج کے نوجوان بچے مہر کو اتنا سمپل نہ لیں، اچھا سا اچھا مہر ادا کیا جائے. اللہ طاقت دے تو مہر آدھا تولہ سونا جو کسی بھی زیور کی شکل میں آپ لچا بنا کے دے رہے ہیں، یا پٹیاں 25 تولے 20 تولے بنا کے دے رہے ہیں، اچھا سا اچھا مہر دینا چاہیے. خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے، خرچ کرنا شادی محلوں پہ نہیں ہے، دعوتوں پہ نہیں ہے. اچھا سا اچھا خرچ کرنے کی جگہ مہر ہے. آپ مہر طے کرائیں عمدہ سے عمدہ. اگر کوئی مہر دینا تھا نہیں دے سکا، آپ ادا کر لیں. پرانے زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے مہروں کا کوئی ماحول نہیں تھا. بہت سارے ہمارے بڑے مہر نہیں دیے ہیں. موت سے پہلے مہر ادا کریں. کتنا ادا کریں؟ آج کے زمانے کے حساب سے جو مہر ہے کم از کم 10,000 روپے اپنی گھر والیوں کو دیکھ کے کمپرومائز کر لیں، ورنہ مہر معاف نہیں ہوتا. قیامت کے دن ادھار رہتا ہے، اعمال سے بدلہ دینا پڑے گا. اس لیے مہر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. موت کے وقت میں زبردستی مہر بخشایا جاتا ہے. سکرات کی حالت میں مرد ہو، بڈی کو پکڑ کے لا کے بولتے مہر معاف کر، اس سے مہر ادا معاف نہیں ہوتا. مہر تو ادا کرنے کی چیز ہے، ادا کرنا چاہیے. مہر کی 2 قسمیں آپ نکاح کی مجلس میں سنتے ہیں. مہر معجل، ایک ہے مہر مؤجل، عین کے ساتھ حمزے کے ساتھ. مہر معجل کا مطلب کیش، ابھی دے دے رہے ہیں، چاندی ہے، سننا ہے، پیسہ ہے، ابھی دے دے رہے ہیں، اس کا نام ہے مہر معجل. ایسا ہونا چاہیے. نکاح کرنا ہی ہے تو پہلے مہر کی تیاری کریں. ایک ہوتا مہر معجل، اب نہیں ہے ادھار دوں گا، مہینے میں دوں گا، 2 مہینے دوں گا، میرے پاس جب آئے گا تب دوں گا. تو اسے ادھار مہر بولتے ہیں، مہر معجل. عام طور پہ یہ مہر کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. تو 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت. اس میں کہیں آپ کو لڑکی والوں کی دعوت نہیں ہے. اس میں کسی جگہ پر آپ کو یہ جو رسم و رواج آج کل ہو رہے ہیں لمبے چوڑے، اس میں کسی میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. شکرانہ، کیا مطلب ہے شکرانے کا؟ کل نکاح ہے، آج کی رات پوری رات ناچنا کودنا، ڈول باجے، عورت والے مرد والے، اللہ نہ کرے کیا کیا رسم و رواج ہوتے ہیں. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سیدھے نکاح کی مجلس ہو اور نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت ہو، اعلیٰ درجہ ہے ولیمے کی دعوت. لڑکے والے خود کھلا دیں کھانا، یہ اعلیٰ درجہ ہے. وہ بھی بہتر ہے کہ 1 دن گیپ دے کر ولیمہ ہو. مستحب ہے 1 دن گیپ دے کر دوسرے دن ولیمہ ہو. ولیمے کا مطلب ہے لڑکا اور لڑکے کے خاندان والے آنے والی دلہن کو اور آنے والی اس بچے کو دیکھ کر خوش ہو کر شکریہ کے طور پہ کھانا کھلایا جاتا ہے. اس کا نام ولیمہ ہے. کتنے دن ولیمہ کر سکتے ہیں؟ 3 دن. کل ایک ساتھی کا فون آیا کہ گزشتہ پیر کو ہمارا نکاح ہوا ہے. کب؟ یہ پیر نہیں، اس سے پہلے سمجھو کہ تقریباً 5-6 دن ہو گئے. ولیمہ کل اتوار کو ہے. کتنے تقریباً 8-10 دن کے بعد ولیمہ ہو رہا ہے. میں کہا یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ ولیمہ نہیں ہے. ولیمہ تو پہلا دن، دوسرا دن، زیادہ سے زیادہ تیسرا دن. اس کے بعد دعوت کرنے کا نام ولیمہ نہیں ہے. 3 دن کے اندر ولیمہ ہونا ہے. وہ بھی لڑکے والے کریں گے، وہ بھی 1 دن گیپ دے کے کریں گے. اگر کوئی مجبوری ہے کہ رشتہ داروں کو ٹکا کے رکھنا مشکل ہے تو نکاح کے بعد 1 گھنٹہ وقفہ دے کر کچھ ایسا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا دیدار کر لیں، سلام کلام ہو جائے، بچی بچہ دیکھ لیں. اس کے بعد بھی اگر ولیمہ کرتے ہیں تو اس کا نام بھی ولیمہ ہے، اس کو بھی ولیمے کی دعوت کہہ سکتے ہیں. رہا مسئلہ یہ بات کہ لڑکی والے بھی کچھ پیسہ دیں، لڑکے والے بھی کچھ پیسہ دیں، دونوں مل کے ولیمہ کریں، افضل تو نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. سیدھا لڑکا اپنی طرف سے ولیمہ کرے. لیکن اگر ایسی مجبوری ہو، بچی والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی مہمان ہیں، آپ کے بھی مہمان ہیں، ہم مل کے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اجازت تو ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ لڑکے والے خود ولیمہ کریں.
بہرحال ولیمہ کرنا سنت ہے. صحابہ اکرام کا زمانہ تنگی کا ہے، اس کے باوجود بھی ولیمہ کیا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بکری کاٹ کے ولیمہ کیا ہے. کبھی آپ علیہ السلام کے ہاتھ سہولت نہیں تھی تو آپ نے کہا صحابہ سے کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے لے کر آؤ. ایک صحابی گھی لے کے آئے، ایک صحابی کھجور لے کے آئے، ایک صحابی پنیر لے. ان کے گھروں میں جو کچھ ڈلا ہے آپ نے دسترخوان پہ سب کو ڈالا اور آپ بھی کچھ ڈالے. سب کو آپ نے کہا بیٹھو اور بیٹھ کے کھا لو، یہ ہمارا ولیمہ ہے. تو آپ نے ایسا سیدھا سادہ ولیمہ بھی کیا ہے. ولیمے کے لیے لاکھوں کا قرضہ کرو اور اتنا لمبا چوڑا کرو ضروری نہیں ہے. چھوٹی سے بکری پہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. تو ولیمہ سنت ہے. ایسے ہی نکاح کے جو کام اس وقت میں ہو رہے ہیں، کچھ باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے. خاص طور پہ آپ حضرات سے گزارش ہے، نکاح یقیناً ثواب کی چیز ہے. فضیلت آئی ہے نکاح کرنے کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ باتیں تمام نبیوں کا طریقہ ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے. خمس من الفطرہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. تمام پیغمبروں نے اس کو کیا ہے. ان میں سے فرمایا الحیاء والتعطر والسواک والنکاح والعنہ، کہ سب سے پہلے نبیوں کی سنت ہے حیا. شرم و حیا تمام پیغمبروں کا طریقہ ہے. جی انبیاء کرام سب سے زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں، حیا والے ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان بچے جو آڑے تیڑے کپڑے پہنتے ہیں، گھٹنے سے اوپر نائٹ پینٹ، نائٹ اللہ معاف فرمائے کیا کیا پہنتے ہیں، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. تمام انبیاء حیا والے تھے، شرم والے تھے. دوسرا فرمایا السواک، مسواک کرنا، دانتوں کو ملنا، صاف ستھرے رکھنا تمام نبیوں کی سنت رہی ہے. نبیوں کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے. آپ نے مسواک کو بہت زیادہ استعمال کیا. آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. میری امت پر اگر تکلیف نہیں ہوتی ہر فرض کے وقت مسواک کرنے کو میں فرض کر دیتا. کیوں؟ حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ منہ کی بدبو نہ ہو. کل ایک جگہ پہ ہم لوگ تھے، ایک ساتھی اتنے دور پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ان کے منہ سے اتنی بدبو آ رہی کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اتنی دور سے بات کرتے ہیں تو منہ سے بانس مارتی ہے. دل میں احساس ہوا اللہ اس کی بیوی کیسے رہتی ہوگی، اتنی بدبو کے ساتھ گھر میں ایک بستر پہ سوتے ہوں گے، کتنی تکلیف عورت کو ہوتی ہوگی. فرمایا منہ کو صاف ستھرا رکھو. حضور علیہ السلام گھر میں جاتے سلام کر کے مسکرا کے جاتے تو آپ مسواک فرماتے. آپ صاف بات ہے، ہم بستری سے پہلے بھی مسواک فرماتے کہ میری منہ کی بدبو سے گھر والی کو تکلیف نہ ہو. آج کل ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے، بالکل جائز ہے، استعمال کرنا چاہیے. آج کے کھانے ایسے ہیں کہ اس کے بغیر آدمی کی دانتوں کی صفائی نہیں ہوتی. وہ تو صبح کا مسئلہ ہے، بقیہ دن بھر میں سونے سے پہلے آدمی مسواک کر کے سوئے. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل دنیا سے وہ مسواک والا عمل کریں گے انشاءاللہ. خاص کر کے جو ساتھی کسی وجہ سے گٹکا کھاتے ہیں، پان پراگ کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ استعمال کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہی بلغم نکال کے دانتوں کو صاف کر کے 5 صاف ہو کے جائیں. کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت یہ خوشبو سے اور اچھی چیزوں سے آتی ہے. آدمی گندا رہے، بغل میں بدبو ہو، پسینے کی باس ہو، فرمایا اس کی وجہ سے عورت کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی مرد کو بھی آداب ہیں، احکام ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں. حضور اپنے آپ کو ہمیشہ خوشبو میں معطر رکھتے. روایات میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے 3 چیزوں کو رد نہیں کیا. 3 چیزیں آپ نک کو نہیں بولتے تھے. ان میں سے ایک ہے دودھ. کوئی آپ کے سامنے دودھ رہتا ہے تو آپ انکار نہیں فرماتے، ضرور قبول فرما لیتے دودھ. دوسری چیز ہے عطر. اگر کوئی خوشبو اللہ کے نبی کو دیتا آپ نک کو نہیں بولتے تھے. تیسری چیز ہے تکیہ. کوئی آپ کو لا کے دیتا تو آپ نک کو نہیں بولتے تھے. تو عطر آپ علیہ السلام کو بڑی محبت کی چیز تھی. حضرات صحابہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ہمارے بزرگوں میں بہت سارے اللہ والے خوب خوشبو لگاتے تھے. تو عطر فرمایا تمام پیغمبروں کی سنت ہے. التعطر یہ بھی. السواک منہ کو صاف ستھرا رکھنا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا. ایسے فرمایا النکاح، نکاح کرنا تمام نبیوں کا طریقہ ہے. کون سے نبی نکاح نہیں کرے؟ اس سے پہلے بات آئی حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام تو نکاح نہیں کیے، عیسیٰ علیہ السلام اب تو نہیں کرے لیکن قیامت سے پہلے آئیں گے تو ان کا بھی نکاح ہوگا. بقیہ تمام پیغمبروں نے
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اللہ کہتے ہیں تمام نبیوں کو ہم نے مرد بنائے، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے. ایسے ہی وجعلنا لهم ازواجا وذریا، ہم نے نبیوں کو بھی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں دی. تو نکاح کرنا تمام پیغمبروں کا طریقہ ہے. جو لوگ فطرت سے بغاوت کر کے اکیلے رہنے کے لیے پہاڑوں میں جا رہے ہیں یا اپنے آپ کو سنیاسی بنا رہے ہیں، ان کی زندگی پوچھ کو دیکھے، بالکل یہ فطرت پہ باقی کیے، اپنے ان چیزوں پہ باقی نہیں رہتے. سب سے زیادہ گناہ ان سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ فطرت کے خلاف یہ لوگ کام کرتے ہیں. جو لوگ عیسائی پادری ہوں یا کسی اور جگہ پر بھی ہوں، اگر وہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے مرد عورت کے جوڑے بنائے ہیں، اللہ نے مرد عورت کے جوڑے بنائے ہیں. جو جوڑوں کو چھوڑ کر تنہا رہنا چاہتے ہیں، عام طور پہ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ناپاک چیزیں ہو جاتی ہیں. اللہ کا قانون ہے کہ نکاح کرو، رشتے کو نبھاؤ، اس پر ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. نکاح کے بغیر 2 رکعت ہے، نکاح کے بعد کے 2 رکعت 70 رکعتوں کے برابر ہے. نکاح کے بعد ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں لکھی ہیں. تو بہرحال نکاح نبیوں کا طریقہ رہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود نکاح کیا، اپنے بیٹیوں کے نکاح کرائے، صحابہ کرام کے نکاح کرائے. تو بزرگوں، نکاح بہت بڑی عبادت کی چیز ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے آدمی سادے سیدھے طریقے پہ کیا جائے. آج کل جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. نکاح کے نام پر فجر کی نماز قضا نہیں کر سکتے. جس رات شکرانہ ہوتا ہے پورا مجمع فجر کی نماز چھوڑتا ہے، کتنا گناہ ہوگا. ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے فرض چھوڑ دے، اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم اس رات میں خاص کر بچے والے حق تو یہ ہے کہ بچی کا باپ تہجد پڑھے کہ اللہ کل میری بیٹی کا نکاح ہے، اللہ میری بیٹی کا نکاح، زندگی اچھی رہے. ماں دعا کرے، باپ دعا کرے، بچی کا بھائی دعا کرے. اس لیے تہجد کا اہتمام ہو، کم از کم فجر کی نماز سارا مجمع پڑھے. نکاح ایسے موقع سے ہو کہ ظہر کی نماز قضا نہ ہو. 12 ساڑھے 12 پونے 1 ایسا دیر سے نکاح کرنا جس سے کھانے کی دعوت میں پڑھ کے ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو وہ نکاح برکت والا نہیں ہوتا. ہم ایک اہتمام سے نکاح کے دن ظہر کی نماز بھی ادا کریں. پھر رخصتی کے نام پہ عصر کی نماز چلی جاتی ہے. بچی کو رخصت کرنے کے لیے بچی کا پورا گھرانہ جمع ہے، عصر کی نماز قضا ہوگی نہ، ایسا بھی نہ ہو. تو ہم نمازوں کا پورا لحاظ کریں. ایسے ہی نکاح کے دن پردے کا اہتمام ہو. عورتیں نکاح میں آتی ہیں، ان کو کھانے کی جگہ الگ ہو، ان کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو. مرد احباب کو باہر کھلایا جائے، مستورات کو شادی محل میں اندر کھلایا جائے، یا شادی محل میں آڑا درمیان میں پردہ بنایا جائے کہ عورتیں اور مرد ایک جگہ بیٹھ کے کھانا. یہ گویا ہمارے نکاح میں آ کر اللہ کا ایک حکم ٹوٹ رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اللہ نہ کرے اس نکاح میں برکت نہیں ہوتی جس میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے. تو عورتوں کو بالکل علیحدہ ہو، اور خاص طور پہ ہمارے تمام ساتھی اپنے مستورات کو پابند بنائیں کہ نکاح میں بھی برقعے کے ساتھ رہے. نکاح کا مطلب نہیں ہے کہ برقع نکال کے پورے زیورات لوگوں کو دکھائیں، اپنا حسن و جمال سب کے سامنے دکھائیں. نہیں، نکاح میں بھی پردہ ضروری ہے. نکاح میں بھی عورتیں پردے کے ساتھ کسی کمرے میں نماز ادا کریں. لوگ عورتیں اس موقع سے نماز پڑھنے کو مذاق سمجھتی ہیں. ایسے موقع سے دین بتائیں کہ نکاح میں بھی ہم مسلمان ہیں، نکاح میں بھی ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، نکاح کے دن بھی ہم اللہ کے حکموں پہ باقی رہیں گے. اس کا اہتمام کیا جائے. اس کے علاوہ لڑکے والوں کا کچھ مانگنا کہ اتنا دو، یہ کھلاؤ، اور بچی کے ساتھ یہ جہیز دو، یہ سب اسلام کے خلاف باتیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں نہیں ہوا، صحابہ کے نکاحوں میں نہیں ہوا، بلکہ عبد الفتاح ابو غدہ باہر ملک کے ہمارے سعودی کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئے تو حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ملاقاتوں میں ایک باپ ملا اور وہ بولے کہ حضرت دعا کرو میری بچی کے نکاح نہیں ہو رہے، میرے بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے. 2 بچیاں غالباً تھی. کہا کہ کیوں نکاح نہیں ہو رہا ہے؟ کہا میرے پاس مالی حالت اچھی نہیں ہے. کہا مال کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عرب ہیں، وہ بولے مال کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بچی کو آپ کو معلوم نہیں ہے لڑکی کا نکاح ہونا ہے تو دعوت کرانا پڑے گا. کال کے جی کی شٹل سے لے کر 25 کیج کی دیگ تک، اور ادھر کیا نام ہے 2 ویلر سے لے کے لمبے چھوڑے، یہ پورے جہیز میں دینا پڑے گا. تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اللہ کہاں ہیں آپ لوگ؟ اور بولے ہمارے یہاں عرب میں بچہ سب خرچہ کرا کے، گھر تیار کر کے، پورا جہیز سجا کے بچی کو گھر لاتا ہے. بچی والوں سے ایک چلی گوا نہیں لیا جاتا، کچھ بھی نہیں لیا جاتا. آپ کے یہاں بھی کہاں اندھے لوگ ہیں،
تو حق تو یہ ہے کہ لڑکے والے سارا نظام بنا کے نکاح کریں. لڑکی والوں سے کچھ بھی مانگنا درست نہیں ہے. ہاں لڑکی کا باپ خوشی سے کچھ اپنی بچی کو دے لے, رخصتی کے وقت میں 2-4 تولے ڈال دے, یا ہے کہ کوئی زمین بچی کے نام پہ دے دے, وہ باپ کی خوشی کی بات ہے. لڑکے والے مانگ نہیں سکتے, یہ اس کا اہتمام ہو. جس نکاح میں مانگ کر باپ کو رلا کے بچی والوں کا دل دکھا کے لیا جاتا ہے, ادھر وہ آج تک کوئی نوجوان بچہ بولے کہ میں سسرے کے مال سے مالدار ہوا ہوں. اللہ کے گھر میں قرآن سامنے رکھ کے میں بولتا ہوں, کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے ناجائز طریقے سے پیسہ لیا ہو, وہ مال بچے, ہو ہی نہیں سکتا. ادھر سے آیا ادھر گیا, 1 نہیں 2 گیا. جتنے لوگ لیے ہیں سسرالی مال کو آپ دیکھ لیں, اس مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی. آپ اعلان کر دیں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے, اور ولیمے کی دعوت ہم خود کرائیں گے. انشاءاللہ آپ کی بچی کو مہر دے کے ہم نکاح کر کے لا لیں گے. بچی والے جو کر لیں ان کی مرضی ہے, منہ کھول کے مانگنا غیرت کے خلاف ہے. یہ نکاح ہے جو عبادت ہے. اور آگے فرمایا کہ عالن النکاح, نکاح کو علل اعلان کرو. حضور علیہ السلام کا کوئی نکاح ایسا بھی ہوا ہے جس میں مختصر 2-4 صحابہ تھے, اور حضور نے حضرت فاطمہ کا جو نکاح کیا ہے, روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ جب نکاح کی عمر کو پہنچی, مختلف صحابہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا. یاد رکھیں, لڑکے والے لڑکی والوں کو رشتے کا پیغام بھیجے, مرد بچے والے خود جا کے بولیں کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہے. صحابہ اکرام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کرنے کے لیے حضور سے درخواست کی, آپ نے انکار کیا. تو بعضی صحابہ حضرت علی مرتضیٰ کو تیار کیے, اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, عثمان غنی ہیں. انہوں نے کہا علی جا کے رشتہ مانگو. بعض روایات میں حضرت علی کہنے لگے, میں غریب آدمی ہوں, میری پرورش نبی کیے ہیں, میں حضور سے بیٹی مانگوں؟ فرمایا نہ, جاؤ مانگو, ہو سکتا ہے فاطمہ تمہاری مقدر میں ہو. حضرت علی تشریف لائے, سلام کر کے بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے جواب دیا. پھر پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی نے کوئی جواب نہیں دیا. حضور نے خود پوچھا, لگتا ہے فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہے. حضرت علی نے سر جھکایا, سر ہلایا. آپ نے فرمایا انشاءاللہ جواب دوں گا. حضرت علی باہر ہے تو صحابہ پکڑ لی, کیا ملا جواب؟ میں نے کہا کہ پہلے میرے سے رشتہ کہاں ہوگا, کچھ تو بھی کہے ہوں گے پیغمبر. اتنا بولے انشاءاللہ جواب دوں گا. فرمایا مبارک ہو, حضور کا انشاءاللہ ہے, یقیناً فاطمہ سے تمہارا رشتہ ہو جائے گا. ادھر اللہ کی نبی حضرت فاطمہ کے پاس گیا. بیٹی فاطمہ, جانتی ہیں علی میرا چچا کا بیٹا ہے, میرے چاچا زاد بھائی ہیں, ابو طالب کے بیٹے ہیں, اخلاق والے ہیں, سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. اگر تجھے منظور ہے تو علی کا رشتہ تجھ سے کرا دیا جائے. تعارف کرا کے حضور نے فاطمہ سے اجازت مانگی ہے رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ, کتنا مبارک نمونہ ہے حضور کا. آج کل ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بچی سے پوچھنا, وہ یہ کہیں کا پوچھنا, انہیں میری بات انگلتی نہیں, میں بولے میں دالی سے لکھی انگلتی نہیں. بچی کو پڑھائی امی ہے, بچی کو پڑھائی سافٹ ویئر, اور بچی کو کیا کچھ بنائے, سب کچھ دنیا بتائے ہیں. نکاح کی باری آ گئی, زبردستی نکاح کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا. بچی کی بھی اجازت لینی پڑے گی. خوشی سے بچی بات مانے تو نکاح ہوگا. حضرت فاطمہ کو جب حضور نے کہا تو حضرت فاطمہ نے ایک روایت میں مسکرا کے سر جھکا لیا. یہ بھی اجازت ہے, بچی سر جھکا کے خوشی کا اظہار کر لے, چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو یہ بھی اجازت ہے. بعض روایت میں حضرت فاطمہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے میں راضی ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے میں راضی ہوں. اس پر حضور علیہ السلام نے آ کر نکاح پڑھایا. آپ نے ابو بکر کو بلایا, عمر کو بلایا, مدینے میں ایک صحابی کا نام لے لے کے آپ نے مسجد میں جوڑا. اس کے بعد حضور نے خود نکاح پڑھایا. نکاح کے بعد حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے شربت پلایا تمام مجمع کو, شہد کا پانی اور کھجور کھلایا اپنی طرف سے. یہ حضور کی طرف سے تھا. اور حضرت علی کو پوچھا, علی مہر میرے پاس نہیں ہے, زرا بیچ کے مہر ادا کرو. ولیمہ طاقت نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن نے, حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کا ساتھ دیا. حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کے اس تعاون سے ولیمہ کروایا. اپنے علی کو بھی ولیمہ کرنے کا حکم دیا. تو یہ نکاح ہو رہا ہے. حضرت فاطمہ کے نکاح میں آپ نے ایک ایک کا نام لے کے جوڑا تھا, صحابہ کو بلایا تھا, باقاعدہ دعوت دی تھی. آج کوئی مجمع کو بلا لے تو منع نہیں ہے, بلا سکتے ہیں, لیکن اتنا مجمع بلانا کہ کنٹرول سے باہر ہو جائے, کھانے میں ڈھکنا ڈھکلی ہو جائے, ایک کے پیچھے 3 لائن کھڑی ہو, کیا ضرورت ہے ایسی؟ آپ بلائیں مختصر مجمع, اکرام کے ساتھ کھلائیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. بعض مرتبہ لوگ علماء کو بلاتے ہیں,
کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کریم اللہ حضرت بھی، ہم لوگ بھی نکاحوں میں گئے ہیں، نکاح کی مجلس ہوئی، ختم، 1 ہو گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، پوچھنے والا نہیں ہے، آ کر ہوٹل میں کھانا کھا کے آئے ہیں. کیوں؟ آدمی ہوش سے باہر ہے، 1500 کا مجمع آ گیا، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. ایسی کیا جھڑی ہے؟ جتنی طاقت ہو اتنا بلائیں، جتنوں کو اکرام سے کھلا سکتے ہیں اتنوں کو بلائیں. تو مجمع کو بلا کر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور سادہ سیدھا بھی نکاح ہو سکتا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے. ہمارے مدرسے کے استاد اصل میں دیکھنے کے لیے گئے، پسند آ گئی بچی، مغرب کے بعد نکاح کر کے ساتھ لا لیے. ایسا بھی نکاح ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ آج کل ایسا بھی نکاح ہو رہا ہے. اگر بچہ بچی اور خاندان اچھا ہے تو جلدی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، 1 دن 2 دن میں بھی نکاح ہو سکتا ہے. ہمارا نکاح صرف 2 دن میں گیپ میں ہوا تھا، 1 دن بول لیے، دوسرا دن گیپ تھا، تیسرا دن نکاح ہو گیا. اللہ کے کرم میں اللہ سب آسان کریں گے انشاءاللہ. تو نکاح کے نام پر 6 مہینے ٹائم رکھنا، 1 سال ٹائم رکھنا آج کے زمانے میں مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 6 مہینے 1 سال میں بچہ بچی بات کر لیں گے، گھر آئیں گے، بچی کو دیکھیں گے، یا ویڈیو کال میں جو کچھ ہوگا سب گناہ بڑوں کو ہوگا. شادی سے پہلے شادی جیسا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ سال میں جتنا یہ بچہ بچی آپس میں بات کریں گے جو جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، وہ سارا گناہ بڑوں کو ملے گا. تیاری کے لیے 1 مہینہ کافی ہے، تیاری کے لیے 20 دن کافی ہے، 15 دن کا مختصر گیپ کے ساتھ نکاح ہو. ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے. اور اس کے علاوہ نکاح میں جو چیزیں اس وقت میں ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے جی، بچہ بچی اور خاندانوں کا اللہ کی نافرمانیاں کرنا نکاح کے نام پر، اللہ معاف فرمائے جی، رات بھر کے گانے بجانے اور ایسی ویسی چیزیں، ویڈیوگرافی. دیکھو ایک تو نکاح میں ایسا کرنا گناہ ہے، اور ایسی دعوتوں میں بڑوں کو نہیں جانا چاہیے. مسجد کے امام، متولی، دعوت کے ذمہ دار، علماء، ایسی دعوت میں جہاں کھلا گناہ ہو رہا ہو نہیں جانا چاہیے. آدمی صاف صاف آ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسی دعوت میں گئے، چلے جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں گناہ ہو رہا ہے، تو حضرت دل میں کوڑتے رہے. اس کے بعد آپ کا فتویٰ ہے کہ جس دعوت میں، جس شادی میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں مقتدی حضرات کو، شہر کے بڑوں کو نہیں جانا چاہیے، اسے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ اس پر اثر پڑے گا. بہرحال عام طور پہ اس مہینے میں نکاحوں کا جو رواج ہے وہ مستحب ہی ہے، منع نہیں ہے. آگے عالن النکاح، کھلا نکاح کرو، اعلان کر کے نکاح کرو. آپ نے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو مسجدوں میں کرو. کہاں کرو؟ مسجدوں میں نکاح کرو. آپ علیہ السلام نے، صحابہ نے، بزرگوں نے تمام نکاحوں کو مسجدوں میں کیے ہیں. فرمایا کہ مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول، جتنا مجمع آئے گا باوضو آئے گا، ایک سکون کے ساتھ مجمع نکاح کی باتوں کو سنے گا. مسجد میں نکاح ہونا چاہیے. اور نکاح سے پہلے ایک بڑا مجمع بیٹھتا ہے، 5-10 منٹ دین کا مذاکرہ ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ پڑھا ہے، خطبے کا مطلب ہے نصیحت، آپ نے صحابہ کو نصیحت فرمائی ہے. تو اگر ہمارے ماحول میں اگر ایسی چیزیں بنے تو خطبہ نکاح سے پہلے 5-10 منٹ کی دین کی باتیں ہوں، اس کے بعد سارے مجمع کو نکاح اور نکاح کے بعد کے حقوق بتائے جائیں، اور ساتھ میں نکاح ہو. یہ اچھی چیز ہے. آگے سنیں، خالق و مالک، پیدا کرنے والے رب نے نکاح کو جو اللہ نے سکھایا ہے نکاح کرنے کا طریقہ، وہی اللہ ہم کو سکھائے ہیں کس سے نکاح کر سکتے اور کس سے نکاح نہیں کر سکتے. 4 پارے میں آخری رکوع ہے جس میں اللہ پاک نے صاف بتایا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مذاکرتاً دوبارہ وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے. آج کے زمانے میں اس سلسلے میں ذرا ڈھیلا پن ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. موٹی باتیں سنیں. ماؤں سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. آپ تعجب کریں گے ایسا کبھی ہوگا؟ جی ہاں، دنیا عقل کی اندھی ہے. یورپ ممالک میں یہ غلاظت بھی ہو رہی ہے. خاص ماں کو لوگ بیوی سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے کہتا ہے جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اسے کبھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے. ماں. دوسرے فرمایا وہ بناتکم، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا.
آپ تعجب کریں گے ایسا بھی ہوگا. آپ کے شہر قدری میں ہوا ہے کہ بچی 3-4 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ باپ بچی سے زنا کیا ہے. ایک ساتھی رو کے فون کیے کہ حضرت کہاں جا رہی ہے دنیا, اللہ کا عذاب اب تک نہیں آیا. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا کا مطلب بیٹی سے آگے بڑھنے والی اولاد, نواسی کی بیٹی, اس طرح پورے رشتے حرام ہیں. ایسے ہی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا, ماں کی ماں نانی, اس کے اوپر کے جتنے رشتے وہ سب حرام ہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ, ایسے ہی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. بہن خاص بہن ہے وہ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے ہی علاتی بہن, اخیافی بہن. علاتی بہن کہتے ہیں کہ باپ ایک ہے ماں دوسری ہے, ایسا ہوتا ہے, ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. کبھی ماں ایک ہوتی ہے باپ دوسرا ہوتا ہے, ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو بہنوں سے نکاح جائز نہیں. خاص بہن, خالہ کی بیٹی اس میں نہیں آتی, چاچا کی بیٹی اس میں نہیں آتی, ان سے نکاح جائز ہے. خاص بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. وعماتکم, پھوپھیاں, پھپھو, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, ہمیشہ کے لیے حرام ہے پھپھو سے نکاح کرنا. وخالاتکم, خاص خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبنات الاخی, بھائی کی بیٹی, بھتیجی بولتے, بھائی کی بیٹی, خاص بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی کی بیٹی سے, چاچا کی بیٹی نہیں بول رہا ہوں, بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبنات الاختی, بھان کی بیٹی, کیا بولتے, آپا کی بیٹی کیا بولتے, بھانجی, اور تیلگو میں بولتے مینا کوڑلو. یہ بات بار بار آپ سن لیں, سنتا مینا کوڑلو, خاص آپا کی بیٹی سے نکاح قیامت تک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو گنہگار ہے, کرانے والے گنہگار ہیں, ساتھ دینے والے گنہگار ہیں. قیامت تک کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے خاص بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ معاف فرمائے, بعض خریوں میں یہ رشتے ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں جی کیا نام ہے, 4 پلی میں یہ نکاح ہونے والا تھا. اللہ جزائے خیر دے, ہمارے نوجوانوں کو بنا ہوا کھانا روک کر نکاح کو روکے ہیں. ہمارے یہاں کیا نام ہے, پاتا بتل بلی میں باوجود سمجھانے کے نالائقوں نے نکاح کیا. 1 مہینے میں مار توڑ کے وہ رشتہ ٹوٹا ہے. سمجھانے کے باوجود گزشتہ سال دھنی کوٹے میں نکاح ہوا, نکاح نہیں زنا ہوا. ہم لوگوں نے سمجھایا مسجد میں, تو بعض لوگ بولے کہ جہنم میں جانے تیار ہیں, ہم نہ قبرستان میں جگہ نہیں جان دے. لو یہ باتیں بول کر وہ نکاح کرے ہیں. اللہ جانتا ہے وہ پورا خاندان پریشان ہے. خاص بھانجی سے نکاح کرنا گناہ ہے, کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے, خریوں پہ نظر رکھیں, اپنے خاندانوں پہ نظر رکھیں. خاص بھانجی سے کوئی نکاح ہوتا ہے تو آپ فوراً علماء کو بتائیں. اس دن پوری جماعت مل کے جائے, ان کو روکے. اس وقت کا سب سے بڑا فرض ہے ہمارا, پوری کمیٹیاں مل کر پورے بستی والے ایک ہو کے اس نکاح کو روکے. تو سنتا میرا کوڑا, خاص آپا کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, جن عورتوں نے ہم کو دودھ پلایا ہے. ماں ہے, ماں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. کبھی مجبوری میں خالہ دودھ پلا ڈالی, کبھی کوئی گلی کی عورت دودھ پلا ڈالی. جس عورت کا دودھ پی لیے وہ ماں کے برابر ہے. کس عمر تک؟ حضرات فقہاء نے اس بارے میں کہا 2 سال تک, بچپن میں 2 سال تک کسی کا دودھ پی لیے تو ہمیشہ کے لیے وہ ماں وہ دودھ پلانے والی عورت ماں بن جائے گی. اس عورت کے بچوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, اس عورت کی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ رضائی بہن بن گئی, وہ عورت رضائی ماں بن گئی. اسے مسئلہ یاد رکھیں, جلدی سے دودھ کو پلانا اتنا آسان نہیں ہے, اس سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. تو دودھ پلانے والی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, ایسے ہی دودھ شریک بھائی بہنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے ہی وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا. عورت کی ماں یعنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, ایک عورت سے شادی کر کے لائے, اس عورت کو پہلے سے جوان بچی ہے, اس بچی سے یہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ بھی بیٹی کے برابر ہے. جس عورت سے آپ نے شادی کر لی ہے, یہ عورت تمہاری بیوی بن گئی, تو وہ اگرچہ وہ بچی دوسرے شوہر کی ہے, پہلے طلاق ہو کر ہے, تب بھی یہ بچی بیٹی کے برابر ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ موٹے موٹے مسائل ہیں, اسے ساتھ یاد رکھیں. ان رشتوں میں 2 رشتے ہمارے یہاں زیادہ ہو رہے ہیں. آگے ان تجمعوا بین الاختین, ایک ساتھ 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا. بیوی ہے, سالی کو بھی شادی کر لیے, گناہ ہے, حرام ہے, یہ نکاح نہیں ہو سکتا. سالی کو بیوی رہتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں بیوی سے طلاق ہو گئی یا بیوی انتقال ہو گئی, اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. بیوی کے رہتے ہوئے سالی سے نکاح کرنا گناہ ہے. اللہ معاف فرمائے, ہمارے علاقوں میں علم نہیں تھا, ایک منڈل کی کارگزاری 30
پر 5 سال ایک صاحب امامت کرے ہیں، جمعے کی نماز پڑھانے والے قاضی صاحب، انہوں خود 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ کر ہیں. اللہ جانے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا کیا حال ہے، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہ جو ایک ساتھ 2 بہنوں کو نکاح کرنا ایک، اور دوسرا ہے خاص بھانجی کو نکاح کرنا، یہ دونوں چیزیں علاقوں میں ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، آگے ہونے نہیں دینا. ہمارے جامع مسجد کے ساتھی ہوں، ہمارے مکہ مسجد، سب مل کر یہ بارے میں پوری جماعت ایک ہماری، اللہ تو قرآن ٹوٹے ہم سکون سے زندہ رہیں، ہمارے ایمان کے خلاف ہے، ہمارے غیرت کے خلاف ہے. اس کے لیے ساتھی اس کا خیال کریں. بلکہ میں کہوں گا تیلگو میں اس بارے میں آپ ہر مسجد میں لگائیں، ہر مسجد میں یہ جہنم کی آگ سے بچو، یہ بھانجی سے نکاح، خاص سالی سے نکاح گناہ ہے، پورے قریوں میں لگانے کی ترتیب بنائیں تاکہ ہماری اس تفسیر کا فائدہ ہو، علماء آنے جانے کا فائدہ ہو، قریے دیہاتوں میں ایسے گناہوں سے لوگ بچ سکیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نکاح کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں. ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ حضرات جب نکاح طے ہو جائے تو آپ کسی عالم کے پاس آئیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں، ان سے مسائل معلوم کریں. حدیث میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ عورت کو نکاح کر کے لائیں، دروازے پہ نکاح دعا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت علیہا، کہ میں اس عورت کی بھلائی کو مانگتا ہوں، جس بھلائی پر یہ عورت پیدا ہوئی اللہ وہ بھلائی مانگتا ہوں. حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، بستر کی دعا ہے. اس کے علاوہ نکاح ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے دعا دی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. آپ دلہا دلہن یہ دعا دیتے تھے. تو نکاح کے متعلق بہت سارے دعائیں ہیں، بہت سارے احکام ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ عورت گھر پہ آئے تو پہلی رات میں ایک تو یہ ہے کہ شوہر 2 رکعت نماز پڑھے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے عورت کو مقتدی بنائے، مرد امام بنے، اس سے کہیں میرے پیچھے تو نماز پڑھے. حضرت نے لکھا ہے جو عورت پہلے دن عورت کو اپنا امام بنا کے نماز پڑھ لے، زندگی بھر اللہ اس کو تابع بنا کے چلائیں گے، وہ ہمیشہ عورت کی بات ماننے والی بنے گی. 2 رکعت نماز عورت کو مقتدی بنا کے مرد پڑھائے. یہ حدیث کی باتیں نہیں ہیں، بزرگوں کے تجربے کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ آپ یاد رکھیں کوئی بھی عورت نکاح میں آتی ہے، آنے والی بچی یا بھیجنے والے ماں باپ یہ سکھا کے نہیں بھیجتے، بچی کو ارادہ کرا کے نہیں بھیجتے. 1 مہینے میں گھر کو آگ لگا دینا ہے، 1 مہینے میں جینا الگ رکھنا ہے. کوئی عورت اس ارادے سے نہیں آتی. آنے والی بچی نیک ارادے سے آتی ہے. گھر کا ماحول، ساس سسرے، لانے والا شوہر ایسا لے کے چلے کہ گھر میں محبتیں باقی رہیں. بعض مرتبہ ہمارے ان کنٹرول کی وجہ سے، بچے کے ظلم کی وجہ سے، ساس سسروں کے ظلم کی وجہ سے بچی کا دل اتنا ٹوٹتا ہے، بچی کہتی ہے ابا جان زہر پی کے مر جاؤں گی، وہ گھر میں نہیں جاؤں گی. ایسا ستایا جاتا ہے. میرے بزرگوں اب وہ زمانہ نہیں رہا. آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے ڈاکٹر صاحب وغیرہ جانتے ہوں گے، وہ گھٹ زمانہ تھا، وکلی پیسنے کا زمانہ تھا. 100 آدمیوں کو عورتیں کھانا بناتی تھی. وہ طاقت اب نہیں رہی. آنے والی بچی کو محبت دیں، نرمی سے معاملہ کریں. عورت یہ نہیں بولے کہ میری ساس کیا کیا کری ہے وہ سارا کام تجھ سے کراؤں گی، 4 دن میں بچی گھر خالی کر کے جائے گی. اب وہ دور نہیں رہا. آنے والی بچی کو بیٹی بنا کے گھر میں محبتوں کا ماحول بنائے. ابھی ہم لوگ ایک جگہ پہ گئے اننت پور میں، تو ہمارے استاد محترم مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ نے ہم سب کے سامنے سنایا. 25 سال ہو گئے میرے گھر میں، میرے داماد آئے، میرے 2 بہو آئے، میرے گھر میں سب مل کے ہیں، آتے جاتے ہیں. اس 25 سال میں ایک بھی کمپلینٹ نہیں ہے. کبھی میری بیوی نہیں بولی بہو کیسے کرتی ہے، کبھی بہو نہیں بولی کہ ساس ایسے کرتی ہے، کبھی میرے داماد سے مجھے شکایت نہیں. 25 سال کے عرصے میں آرام سے پورے گھر آباد ہیں ہمارے. حضرت بولے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نکاح بھی سنت کے مطابق ہوئے، نکاح کے بعد بھی گھر میں دینداری ہے، گھر میں دین کا ماحول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ گھر میں رہنا سہنا ہے. تو پھر گھر عید ہے، گھر میں جنت کا نمونہ ہے ماشاءاللہ. اس لیے دنیا کے کلچر کو نہیں دیکھیں، دین کو سامنے رکھیں. بہو اجازت پوچھتی ہے کہ میں 2 دن کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو اب یہاں مسالے پیسنا، اب نہیں بھیجتی، جب ضد پہ آنا، اپنا بڑائی بتانا، یہ سب چیزوں کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر میں اللہ معاف فرمائے محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. اس کے لیے نکاح سے پہلے میل بشارت میں قانون ہے
بچی والوں کو ایک روم میں، ایک حال میں بچی اور بچے والوں کو جمع کیا جاتا ہے پردے کے ساتھ، دونوں کو نکاح کے حقوق سمجھائے جاتے ہیں، بچی کا حق کیا ہے، بچے کا حق کیا ہے، نکاح کے بعد کیسے رہنا ہے، باقاعدہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ آگے چل کر خاندانوں میں محبتیں باقی رہتی ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ جب نکاح طے ہو جائے تو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال کے اپنے اماموں کے پاس بیٹھیں، میرا نکاح ہونے والا ہے، کیا مسائل ہیں، شریعت کا کیا طریقہ ہے، آپ معلوم کریں، سیکھیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوٹیوب پہ آپ بیان سنیں، اس دیواجی زندگی کے سنہرے اصول حضرت پیر ذوالفقار صاحب 3 گھنٹے بیچارے اچھا سمجھائے ہیں، بیوی کو لے کے چلنے کا طریقہ، بچوں کی پرورش کا طریقہ۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ سنیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، خاندان کو لے کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، آپ بیٹھ کے ان کے بیانوں کو سنیں، دل دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا دین ہم کو کیا سکھاتا ہے، انشاءاللہ دین نکاحوں سے پہلے جب یہ دینداری آتی ہے تو پھر انشاءاللہ طلاق کا مسئلہ اور میاں بیوی کے جھگڑے اور ساس سسروں کے جھگڑے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ دین کو سمجھ کر نکاحوں کو سادہ سیدھا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، جن نوجوانوں کا نکاح نہیں ہوا ہے ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نکاحوں کے اندر یہ نہ کہیں ایک دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہم مرضی سے کریں گے، مرضی اگر ہماری ہوگی اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ رسول جس شادی سے ناراض ہو وہ شادی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے اس دن بھی ہم شریعت کے مطابق کام کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کسی کو کوئی